العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 134 کا آغاز کر رہے ہیں. دیکھیے اسکرین پر، وَإِن لَّمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ لَهُ بِتَعْيِينِ الْعَبْدِ حَتَّى لَوْ عَيَّنَ الْعَبْدُ أَيَّامًا لِقَضَاءِ رَمَضَانَ لَا تَتَعَيَّنُ هِيَ لِلْقَضَاءِ وَيَجُوزُ فِيهَا صَوْمُ الْكَفَّارَةِ وَالنَّفْلِ وَيَجُوزُ قَضَاءُ رَمَضَانَ فِيهَا وَغَيْرُهَا. ومن حکم هذا النوع أنه يشترط تعيين النية لوجود المزاحم. عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب وقت فعل مامور بھی کے لیے معیار ہو، اس کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں. وقت فعل مامور بھی کے لیے معیار ہو، اس کی دو قسمیں تھی. ایک تو تھی کہ شریعت نے اس کے لیے وقت متعین کر دیا ہو، اس کی تفصیل پچھلے سبق میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر چکے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ وقت فعل مامور بھی کے لیے معیار ہو مگر شریعت نے اس کے لیے وقت متعین نہ کیا ہو. اس دوسری قسم کو آج صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں. وہ مامور بھی جس کے لیے وقت معیار ہو لیکن شریعت نے اس کے لیے اوقات و ایام کی تعیین نہیں کی بلکہ مطلق رکھا ہے. مثلا قضا رمضان کے روزے کہ ان میں وقت صرف معیار ہوتا ہے لیکن تعیین نہیں کہ قضا روزے کس مہینے میں رکھے جائے، بلکہ بندے کی سہولت کے خاطر اختیار دے رکھا ہے کہ اوقات ممنوعہ عید الفطر و عید الاضحیٰ ذوالحجہ کے علاوہ جب چاہے قضا کر لے. جب قضائے رمضان کے لیے شارع نے تعیین نہیں کی تو بندے کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ شریعت کے مطلق حکم کو مخصوص اوقات و ایام کے ساتھ مقید کرے. اگر کسی شخص نے قضا کے لیے کچھ دن مخصوص کر بھی لیے تو ان مخصوص کردہ دنوں میں واجب کا روزہ یا نفل کا روزہ یا کفارے کا روزہ رکھا تو جائز ہے. وجہ وہی ہے کہ شریعت نے تعیین نہیں کی تو بندے کی تعیین لفظی معتبر نہ ہوگی. ومن حکم هذا النوع، اس عبارت سے صاحب کتاب مامور بھی معیاری غیر معین کا حکم بیان کر رہے ہیں. اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے تعیین نیت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے تعیین نہیں کی. مثلا یوں کہے کہ میں قضا رمضان یا قسم کے کفارے کے روزوں کی نیت کرتا ہوں. چونکہ ان کا مزاحم موجود ہے کہ ان کی جگہ دوسرا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اس لیے قضا رمضان اور قسم کا روزہ بغیر تعیین نیت کے ادا نہ ہوگا. اس قسم کا دوسرا حکم بھی گزشتہ عبارت سے حاصل ہو رہا ہے کہ بندے کے متعین کرنے سے متعین نہ ہوگا. عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں. دیکھیے اسکرین پر، وَإِن لَّمْ يُعَيِّنْ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا، اور اگر شریعت نے فعل مامور بھی کے لیے وقت متعین نہیں کیا تو
روزے کے لیے بندے کی تعیین سے وہ متعین نہیں ہوگا، اور اگر شریعت نے فعل مامور بھی کے لیے وقت متعین نہ کیا ہو تو بندے کے تعیین سے روزے کے لیے وقت متعین نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بندے نے قضا رمضان کے لیے چند دنوں کو متعین کر لیا تو وہ قضا ہی کے لیے متعین نہیں ہوگے، اور ان ایام میں کفارہ اور نفل کا روزہ رکھنا جائز ہوگا۔ رمضان کے قضا روزے ان دنوں میں اور اس کے علاوہ روزے رکھنا بھی جائز ہوگا۔ ومن حکم ھذا النوع، اس نوع کے حکم میں سے یہ ہے کہ تعیین نیت، مزاحم کے تعیین نیت شرط ہوگی لوجود المزاحم، مزاحم اور بھیڑ بھاڑ کے پائے جانے کی وجہ سے۔ ومن حکم ھذا النوع، اس نوع کا حکم یہ ہے کہ روزے کے لیے تعیین نیت شرط ہوگی لوجود المزاحم، مزاحم اور مقابل کے پائے جانے کی وجہ سے، دوسرے روزوں کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے۔ وَإِن لَّمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے وقت کے معیار والے مامور بھی کی دوسری قسم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس کی پہلی قسم سابق میں بیان ہوئی کہ وقت اس مامور بھی کے لیے معیار ہو اور شریعت نے اس کا وقت بھی متعین کر دیا ہو، مثلا رمضان کا روزہ۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ وقت مامور بھی کے لیے معیار تو ہو لیکن شریعت نے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہ کیا ہو، مثلا قضاء رمضان اور کفارے کے روزے۔ قضاء رمضان کے لیے وقت متعین نہیں، اس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے جو آدمی بیمار ہو یا سفر پر ہو اور اس نے چند روزے نہ رکھے ہو تو اس پر اتنے ہی دنوں کی گنتی کے برابر دوسرے دنوں میں روزے رکھنا واجب ہے۔ کفارے کے روزوں کے لیے بھی کوئی وقت متعین نہیں، اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ہے۔ قسم توڑنے والے پر کفارہ قسم کے 3 روزے ہیں، اور فصیام شہرین متتابعین، زہار کرنے والے پر کفارہ زہار کے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں، خواہ وہ 2 مہینے کوئی بھی ہو۔ جب قضاء رمضان اور کفارے کے روزوں کے لیے شریعت نے کوئی وقت متعین نہیں کیا تو اگر کسی آدمی نے قضاء رمضان یا کفارے کے روزوں کے لیے چند دنوں کو متعین کر دیا تو وہ دن قضاء اور کفارے کے روزوں کے لیے متعین نہیں ہو جائے گے، بلکہ ان دنوں میں نفل روزے رکھنا بھی جائز ہوگا، اور قضاء رمضان اور کفارے کے روزے ان دنوں میں بھی رکھ سکتا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے دنوں میں رکھ سکتا ہے۔ مثلا کسی آدمی پر قضاء رمضان کے 3 روزے واجب تھے اور اس نے آنے والے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو قضاء رمضان کے لیے متعین کر دیا تو یہ 3 دن قضاء رمضان کے لیے متعین نہیں ہوگے۔ ان 3 دنوں میں نفل روزے بھی رکھ سکتا ہے اور قضاء رمضان کے روزے ان 3 دنوں میں اور ان کے علاوہ 3 دنوں میں رکھ سکتا ہے، کیونکہ قضاء رمضان کے لیے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا بلکہ مطلق چھوڑا ہے۔ اگر ہم یہ حکم لگا دیں کہ ان 3 دنوں میں نفل روزے نہیں رکھ سکتا تو قضاء رمضان کے روزے ان 3 دنوں کے ساتھ مقید ہو گئے اور شریعت کے مطلق حکم کو مقید کرنا لازم آ گیا، حالانکہ بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ شریعت کے مطلق حکم کو مقید کرے۔ ومن حکم ھذا النوع، اس دوسری قسم یعنی جس مامور بھی کے لیے وقت معیار ہو اور اس کا کوئی وقت متعین نہ ہو، اس عبارت سے صاحب کتاب اس کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ اس کو نیت کے ساتھ متعین کرنا ضروری ہے، اس طرح کہ قضاء رمضان کا روزہ یا قسم کے کفارے کا روزہ رکھتا ہوں، اس طرح
کہ میں قضا رمضان کا روزہ یا قسم کے کفارے کا روزہ رکھتا ہوں، متعین کیے بغیر وہ مامور بھی ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وقت میں اس کا مزاحم موجود ہے۔ اس مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے، بھیڑ بھاڑ کو ختم کرنے کے لیے نیت کے ساتھ متعین کرنا ضروری ہوگا، اس لیے قضا رمضان اور کفارے کے روزے تعین نیت کے بغیر ادا نہیں ہوں گے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.